بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جاسوس مجاہد نے آگے سے آ کر یہ اطلاع دی کہ رومیوں کے جو فوجی بھاگ گئے تھے وہ 6 میل دور سلتیس کے مقام کے قریب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ اس علاقے کا ایک بڑی نفری والا دستہ بھی موجود ہے۔ جاسوس نے بتایا کہ اس نے ان فوجیوں کو بڑے غور سے دیکھا اور پھر معلوم بھی کیا کہ یہ رومی مجاہدین کے انتظار میں ہیں اور جم کر لڑنے کا عہد کر چکے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے چلے جا رہے تھے، اور جس جگہ کی نشاندہی جاسوس مجاہد نے کی تھی وہ کسی اور سمت تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیے بغیر اپنے گھوڑے کی باگیں اس طرف موڑ دیں اور بازو اوپر کر کے لشکر کو اشارہ کیا کہ ان کے پیچھے آئے۔ سپہ سالار لڑنے کے ارادے سے اس طرف ہو لیے تھے۔ انہوں نے جاسوس سے پوچھ لیا تھا کہ ان فوجیوں کی نفری کتنی ہے۔ نفری مجاہدین سے تقریباً دگنی تھی۔ سلتیس کی طرف رخ کر کے اور کچھ دور جا کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ سالار آئے تو عمرو بن عاص نے رک کر نہیں بلکہ چلتے چلتے انہیں بتایا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے سالاروں کو وہ ترتیب بتائی جس میں مجاہدین کے لشکر کو دشمن کے قریب جا کر ہو جانا تھا۔ سپہ سالار نے تمام ضروری ہدایات دیں اور یہ بھی بتایا کہ دشمن کھلے میدان میں لڑے گا اور دور دور تک کوئی قلعہ نہیں جس میں جا کر دشمن پناہ لے گا اور ہمیں للکارے گا۔ لشکر کے نامور سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہاں کی زمین کے خد و خال کیسے ہیں۔ یہ علاقہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ یہ نیل کا ڈیلٹا کا علاقہ ہے اور نیل کئی شاخوں میں بٹ جاتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آگے دلدل بھی ہو سکتی ہے، جنگل بھی ہو سکتا ہے اور کھلا میدان بھی ہو سکتا ہے، لیکن سالار زبیر صحیح خط و خال معلوم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس جاسوس مجاہد کو اپنے پاس بلایا جو یہ خبر لایا تھا اور اب لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جاسوس مجاہد سے پوچھا کہ رومی فوج جہاں لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہے اس کے ارد گرد کا علاقہ کیسا ہے۔ جاسوس مجاہد نے انہیں بڑی اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک طرف زمین نیچے چلی جاتی ہے جہاں کچھ دلدل سی ہے اور کچھ درخت بھی ہیں، اور نیچے جا کر زمین خاصی پھیل جاتی ہے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار کو بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سپہ سالار نے انہیں اجازت دے دی اور پیش قدمی جاری رکھی، بلکہ رفتار اور تیز کر دی۔ 6 میل کا فاصلہ گھوڑوں نے اور پیادوں نے بڑی جلدی طے کر لیا اور انہیں رومی فوج نظر آنے لگی۔ رومی فوج کو اس کے جاسوسوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رومی فوج کو دور سے دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس فوج کی نفری ان کے لشکر سے دگنی ہے، اور یہ رومی فوج تمام کی تمام گھڑ سوار ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا راستے سے الگ کیا اور رک گئے۔ لشکر ان کے سامنے سے گزرتا جا رہا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دایاں بازو اوپر کیے ہلا رہے تھے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، تم اس آزمائش میں سے سرخرو گزر جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں فراموش نہیں کیا۔ تمہارے جسم تھکے ہوئے ہیں، روحیں تر و تازہ ہیں۔ تم اس آزمائش میں بھی سرخرو گزر جاؤ گے۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہی کہتے رہے اور لشکر ان کے سامنے سے گزر گیا۔ تب انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑاتے لشکر کے آگے چلے گئے۔ رومی فوج پہلے ہی ترتیب میں تیار تھی۔ مجاہدین کے لشکر کو دیکھ کر رومیوں کے کمانڈر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دستوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ دیکھو تمہارا دشمن آ رہا ہے، رومی کمانڈر نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا۔ اس دشمن کی تعداد دیکھو، عرب کے یہ بدو تھک کر شل ہو چکے ہیں۔
عہد کر لو کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دو گے، اپنے آپ کو ان میں شامل نہ کر لینا جو بھاگ نکلے ہیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنا نام ایسا اونچا کرو کہ ہمیشہ زندہ رہے۔ رومی کمانڈر نے ایسے ہی کچھ اور جوشیلے الفاظ کہے کہ ان دستوں میں جوش و خروش نظر آنے لگا۔ مجاہدین کا لشکر جب قریب پہنچا تو سالاروں نے اپنے آپ ہی اپنے اپنے دستے الگ کیے اور لشکر ایک مشین کی طرح چلتے چلتے لڑائی کی ترتیب میں آ گیا۔ لڑائیوں کے دستور کے مطابق ہوتا یوں تھا کہ دونوں طرف فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک دوسرے پر حملہ کرتیں اور لڑائی لڑی جاتی تھی، لیکن مجاہدین کا لشکر ابھی ترتیب میں آیا ہی تھا اور کچھ دور تھا کہ تمام تر رومی فوج نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، برچیاں اور تلواریں آگے کر لیں اور شدید ہلہ بول دیا۔ وہ تو گھوڑوں اور انسانوں کا ایک بڑا ہی تیز و تند طوفان تھا جو لگتا تھا درخت راستے میں آئیں گے تو جڑوں سے اکھڑ جائیں گے۔ گھوڑوں کے نیچے زمین ہل رہی تھی، زمین و آسمان بخود تھے کہ یہ حلہ مجاہدین کا لشکر برداشت کر سکے گا یا نہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کا یہ حلہ آتا دیکھا تو اپنے دستوں کو اور زیادہ دائیں بائیں پھیلا دیا۔ انہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سپہ سالاروں کو کوئی نہ کوئی حکم اور ہدایات بھیجتے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا طریقہ تھا کہ اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ معرکے کے لیے جو ابھی شروع ہوا تھا، سپہ سالار نے راستے میں سالاروں کو بتا دیا تھا کہ کن حالات میں کیا پینترے بدلنے ہیں۔ اب دیکھا کہ رومی فوج بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی طرح یا بڑے ہی تیز طوفان کی طرح آ رہی ہے، تو یوں لگتا تھا جیسے اتنے ہزار گھوڑے مجاہدین کے اس چھوٹے سے لشکر کو رونتے چلے جائیں گے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ انہوں نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھ کر جو ان سے دور دور تھے ہاتھ اوپر کر کے کچھ اشارے کیے۔ پہلوؤں والے دستے اور زیادہ کھل گئے اور درمیانی جو دستے تھے وہ رومیوں کے مقابلے کو آگے بڑھے۔ رومی چیختے چلاتے آ رہے تھے۔ مجاہدین کے لشکر سے صرف ایک نعرہ تکبیر بلند ہوا، جس کے جواب میں پورے لشکر نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ آسمان بھی لرز گیا ہوگا۔ وہ قبل از وقت شہادت کا جوش اور ولولہ تھا۔ مجاہدین کے جو دستے جو دشمن کے مقابلے کو آگے بڑھے تھے دشمن سے ٹکرا گئے۔ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ اتنے زیادہ رومیوں میں وہ غائب ہی ہو جاتے، لیکن ان کا انداز یہ تھا کہ لڑ رہے تھے اور آہستہ آہستہ پیچھے بھی ہٹ رہے تھے۔ ادھر دائیں اور بائیں پہلوؤں پر جو مجاہدین کے دستے تھے وہ اپنے سالاروں کے حکم کے مطابق اس طرح دائیں بائیں پھیل گئے کہ رومیوں پر آمنے سامنے کی بجائے پہلوؤں سے حملہ کریں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظہ یعنی ریزرو کے دو دستے پیچھے روکے ہوئے تھے۔ انہیں خاص صورتحال میں آگے بڑھنا تھا۔ مطلب یہ کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کثیر دشمن کے مقابلے میں بھی دماغ کو حاضر اور دل کو ٹھنڈا رکھ کر سوچ رہے تھے، اور ان کے انداز میں گھبراہٹ کا اشارہ بھی نہیں ملتا تھا۔ مجاہدین رومیوں کے پہلو میں جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن رومی اس کے مطابق پھیلتے جا رہے تھے۔ ادھر آمنے سامنے آنے والے دستے پیچھے ہٹتے آ رہے تھے، اور اس کے مطابق رومی بھی یہ سمجھ کر کہ مجاہدین حلے کی تاب نہ لا کر پسپا ہو رہے ہیں، آگے ہی آگے آتے گئے۔ سپہ سالار کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کی ترتیب کو درہم برہم کر دیں، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی تعداد کے زور پر مجاہدین کو کچل اور مسل دینا چاہتے تھے، اور انہیں توقع بھی یہی تھی کہ وہ اس چال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کی فوجی زبان میں اسے بلڈوز کرنا کہتے ہیں۔ یہ ایک خونریز معرکہ تھا، لیکن مجاہدین اپنے آپ کو بچا بھی رہے تھے، کیونکہ ان کے سالاروں کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ظاہری صورت یہ تھی کہ رومی مجاہدین پر غالب آ گئے تھے، اور مجاہدین کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مجاہدین ان کے پہلوؤں پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس رومی فوج میں دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے فوجی بھی تھے، لیکن اس معرکے میں ان کے جوش اور جذبے میں کوئی اور ہی تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ واقعی یہ عہد کر چکے تھے کہ مجاہدین اسلام کو اسی میدان میں کاٹ پھینکیں گے۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی جو مجاہدین کے لیے انتہائی خطرناک تھی۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات صحیح معلوم ہونے لگی تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی وقت پورے لشکر کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اب نظر یہی آنے لگا تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو یقینی ہلاکت میں ڈال دیا ہے، لیکن ان کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ متفکر تو ضرور ہیں، پریشان نہیں، بلکہ ان کے چہرے پر اطمینان کی بھی جھلک تھی، اور اتنے ٹھنڈے مزاج میں رہے کہ انہوں نے محفوظ کے دستوں کو پیچھے ہی رہنے دیا۔ ایسی صورتحال میں اکثر کمانڈر ریزرو دستوں کو بھی لڑائی میں جھونک دیا کرتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا دوڑایا اور ایک موزوں مقام پر گھوڑا روک کر بایاں بازو اوپر کیا اور ہاتھ سے کوئی اشارہ دیا۔ جس طرف اشارہ کیا تھا ادھر سے سینکڑوں گھوڑے دوڑنے کا ہنگامہ سنائی دیا، لیکن ادھر معرکے کا ہنگامہ اتنا شدید تھا کہ کسی نے سنا ہی نہیں کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں۔ اچانک رومیوں کے عقب سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ رومیوں کی پیٹھوں پر تلواریں اور برچھیاں اترنے لگیں، اور یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے کون آ گیا ہے، گھوڑوں سے گرنے، تڑپنے اور مرنے لگے۔ گھوڑے انہیں روندنے لگے۔ رومیوں کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، ان کا ہلہ اور ان کی شدت یکلخت کم ہو گئی، اور وہ پیچھے دیکھنے لگے۔ وہ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے 1500 مجاہدین سے رومیوں پر عقب سے حملہ کر دیا تھا۔ لشکر جب اس میدان جنگ کی طرف آ رہا تھا تو سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوس مجاہد سے پوچھا تھا کہ وہاں کی زمین کے خد و خال کیا ہیں۔ انہیں جب بتایا گیا کہ ایک پہلو پر جا کر زمین نیچے چلی جاتی ہے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار سے اجازت لی تھی کہ ایک چال چلنا چاہتے ہیں۔ ان کی چال یہ تھی کہ میدان جنگ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے 1500 مجاہدین کو ساتھ لیا اور دور کا چکر کاٹ کر اس جگہ جا پہنچے جہاں زمین زیادہ نیچے کو چلی گئی تھی۔ وہاں انہوں نے اپنے مجاہدین کو چھپا لیا تھا۔ یہ سارا دستہ گھڑ سوار تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اونچی جگہ کھڑے لڑائی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رومی مجاہدین پر غالب آ گئے ہیں اور کوئی چال چلنے کی مہلت نہیں دے رہے تو انہوں نے اپنے دستے کو حملے کا حکم دیا۔ وہ پہلے پورے دستے کو بتا چکے تھے کہ کرنا کیا ہے۔ سپہ سالار نے حملے کا اشارہ بھی دے دیا تھا۔ یہ دستہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ دور جا کر اس نیچی جگہ سے باہر نکلا اور رومیوں کے پیچھے جا کر پھیل گیا۔ رومیوں کو لڑائی کے ہنگامے میں پتہ ہی نہ چل سکا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال تھی جو انہوں نے 2-3 مرتبہ لڑائیوں میں چلی اور کثیر تعداد دشمن کو کاٹ پھینکا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالیں چلتے اور انہیں اپنا استاد مانتے تھے۔ احباب اور ساتھیوں کی محفل میں ان چالوں کی باتیں ہوتی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے دیا کرتے تھے۔ جنگی چالوں کے معاملے میں رومی جرنیل بھی کچھ کم نہ تھے، اور کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ہم پلہ تھے۔ خود ہرقل جنگی چالوں کا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا، اور اس کا جرنیل اتربون تو اس فن میں خصوصی طور پر ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسے دوسری قومیں جنگ کی دہشت سمجھتی تھیں، لیکن وہی ہرقل شام جیسا وسیع و عریض ملک مجاہدین اسلام کے قدموں میں رکھ کر بے طرح بھاگا، اور مصر میں اس کا نامور جرنیل اتربون مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان اللہ اور قرآن کے حکم سے لڑتے تھے، اور ہرقل اپنی ذات کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا۔ مجاہدین اسلام کو اللہ نے ایمان کی قوت عطا فرمائی تھی جس سے رومی مرغوب تھے۔ رومیوں پر عقب سے سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلہ بولا تو وہ پیچھے کو متوجہ ہوئے اور کٹنے لگے، اور عین اس وقت سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظہ کے دستوں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب رومی تعداد میں خواہ دگنے ہی تھے، نرغے میں آ گئے تھے، اور ان پر آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی ایسا حملہ ہوا کہ وہ سکڑ گئے، اور ان کے لیے کوئی چال چلنا تو دور کی بات ہے، ہتھیار چلانا بھی دشوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین نے ان پر پہلوؤں سے بھی حملہ کر دیا۔ رومی گر گر کر اپنے ہی گھوڑوں کے قدموں تلے روندے جانے لگے۔ اب وہ بھاگ نکلنے کے راستے دیکھنے لگے۔
ان کے عہد و پیمان ٹوٹ گئے، ان کے کمانڈر کا پرچم گر پڑا اور کمانڈر کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ رومی بھاگتے بھی تو کہاں جاتے، دور دور تک کوئی قلعہ نہ تھا جہاں جا کر پناہ لیتے۔ بہرحال وہ اب جانے بچانے کے لیے لڑ رہے تھے، اور جس رومی کو بھاگ نکلنے کا موقع ملتا وہ فوراً بھاگ اٹھتا۔ مجاہدین کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کو مجاہدین کی اس کمزوری نے خاصا فائدہ پہنچایا اور کچھ رومی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا رخ کریون کی طرف تھا جو مستحکم قلعہ بند شہر تھا، اور یہ شہر وہاں سے خاصا دور تھا۔ کریون میں جنرل تھیوڈور نئے عزم اور تازہ ولولے کے ساتھ اس فوج کی ٹریننگ میں مصروف تھا جو اس نے قلعے میں اکٹھی کر رکھی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو مختار کل سمجھنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ جو جرنیل تھے انہوں نے اپنی وفاداریاں پیش کر دی تھیں۔ اطربون کے بعد جنرل تھیوڈور ہی ایک قابل جرنیل رہ گیا تھا، اور اس کے بعد جنرل جارج تھا۔ تھیوڈور میں اتنی اہلیت اور اتنا تجربہ تھا کہ وہ مختار کل کہلانے کا پورا حق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا کہ جو دستے کریون سے دور دور مسلمانوں کے راستے میں مورچہ بند ہیں انہیں وہیں رہنے دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے راستے کی رکاوٹ بنے رہیں اور انہیں کمزور کرتے رہیں۔ ایک روز وہ اپنی فوج کو خود ٹریننگ دے رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک لڑائی سے کچھ رومی سپاہی بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے اسی وقت ان سپاہیوں کو بلا لیا۔ پہلے تو اس نے یہ دیکھا کہ ان سپاہیوں کے چہروں پر شکست صاف نظر آ رہی تھی اور وہ ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتے تھے۔ تھیوڈور نے گرج کر انہیں ڈانٹا اور کہا کہ وہ اتنے بزدل نہ بنے کہ اپنے قلعے میں آ کر بھی ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی۔ کاٹ دیا۔ آخر ایک سپاہی نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، سب کو کاٹ دیا۔ ٹھیک طرح بولو، تھیوڈور نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ کس نے کس کو کاٹ دیا؟ ان سپاہیوں نے اسے بتایا کہ کہاں لڑائی ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے۔ اتنے میں جنرل تھیوڈور کو پھر اطلاع ملی کہ کچھ اور سپاہی آئے ہیں جن میں کچھ زخمی بھی ہیں۔ اب جنرل تھیوڈور نے یہ ضرورت نہ سمجھی کہ ان سپاہیوں کو بھی اپنے پاس بلاتا۔ اس کے بعد اسے یہی خبریں ملتی رہیں کہ کچھ اور فوجی آئے ہیں۔ اس طرح شام تک اور رات کو بھی سلتیس کے معرکے سے بھاگے ہوئے رومی کریون میں آتے رہے۔ اگلی صبح تک کریون کی فوج میں ایسی خسر پھسر شروع ہو گئی تھی جس میں ڈر اور خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ حسب معمول اور حسب عادت بھگوڑے فوجیوں نے مسلمانوں کی بہادری کے قصے مبالغہ آرائی سے سنائے تاکہ لوگ ان بھگوڑے رومیوں کو بزدل نہ سمجھیں۔ ان کی یہ باتیں لوگوں تک بھی پہنچیں اور شہر پر خوف و ہراس طاری ہونے لگا۔ لوگوں نے پہلے ہی سن رکھا تھا کہ مسلمان اگر خود جنات نہیں تو ان میں جنات والی پراسرار طاقت ضرور موجود ہے۔ اس سے پہلے دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ کریون پہنچے تھے اور انہوں نے بھی یہاں کے لوگوں کو ایسی ہی ڈراؤنی باتیں سنائی تھیں۔ جنرل تھیوڈور اور اس کے جرنیلوں کو پتہ چلا کہ فوج اور لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے تو ان کے لیے اچھا خاصا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ فوج اور لوگوں کا جذبہ مضبوط کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن مسئلہ وہیں رہا جہاں پہلے تھا۔ تھیوڈور اور دوسرے جرنیل بھی جانتے تھے کہ ان کی فوج میں اور لوگوں میں بھی یہی کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں پر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ یہ خوف رفع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جنرل تھیوڈور ایک ہی بات پر زور دیتا تھا کہ ان مسلمانوں کو ایک بار شکست دی جائے اور ان کی لاشیں اور ان کے قیدی اپنے لوگوں کو دکھائے جائیں اور کہا جائے کہ یہ دیکھو ان مسلمانوں کو جن سے تم بلا وجہ ڈرتے رہے ہو۔ ہرقل نے بھی ایسی بہت باتیں سوچی تھیں اور ان پر عمل بھی کیا تھا، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ اب جرنیل بھی وہیں ترکیبیں لڑا رہے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان اللہ کے حکم سے لڑتے ہیں، اور اللہ نے اپنا فرمان قرآن میں ان الفاظ میں وحی کے ذریعے ان مومنین تک پہنچایا ہے کہ جب مسلمانوں کو لوگوں نے بتایا کہ کفار نے تمہارے مقابلے میں بہت بڑا لشکر اکٹھا کر لیا ہے، اس لیے ان سے ڈرو،
تو ہوا یہ کہ مسلمان ڈرنے کے بجائے اپنے ایمان پر اور زیادہ قائم ہو گئے اور ان کا ایمان مستحکم ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین سازگار ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ نے اہل ایمان کو یہ مژدہ سنایا تھا کہ کفار تمہارے خلاف کتنا ہی بڑا لشکر اکٹھا کر لیں، اگر تم اپنے ایمان پر قائم رہے تو تم اپنے آپ میں قلیل تعداد ہونے کے باوجود کوئی کمزوری نہیں پاؤ گے، اور اللہ تمہارا مددگار اور سازگار ہوگا۔ یہ تھی وہ قوت جسے رومی نہیں سمجھ رہے تھے۔ مختصر بات یہ ہے کہ کفار کو شمشیر پر بھروسہ تھا اور اہل ایمان کو اپنے ایمان پر تکیہ تھا، اور وہ شمشیر کو بات کا درجہ دیتے تھے۔ جنرل تھیوڈور اور اس کے ساتھی جرنیل بہت پریشان تھے کہ اپنی فوج اور لوگوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف کس طرح نکالا جائے۔ اتنے میں انہیں آسمان سے ایک مدد مل گئی۔ وہ اس طرح کہ سکندریہ سے کچھ دستے کمک لے کر آ گئے۔ یہ قیرس نے بھیجے تھے۔ یہ بزنطیہ سے آئے ہوئے تازہ دم دستے تھے، اور ابھی یہ مجاہدین اسلام کے مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ اس کمک کے ساتھ چند ایک مبلغ بھی تھے جنہیں قیرس بزنطیہ سے ساتھ لایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایسے کئی ایک مبلغ ارد گرد کی بستیوں میں پھیلا دیے گئے ہیں جو لوگوں کو مذہب کی طرف اور مسلمانوں کو شکست دینے کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ قریون میں جو مبلغ آئے انہوں نے آتے ہی لوگوں سے ملنا شروع کر دیا۔ تھیوڈور نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان لوگوں پر مسلمانوں کا خوف غالب آ گیا ہے، یہ خوف رفع کرنا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مجاہدین کا لشکر اس لڑائی کے فوراً بعد وہاں سے چل پڑتا۔ اپنے شہیدوں کی تہجیز و تکفین کرنی تھی، اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی لازمی تھی، اور انہیں کچھ دنوں کی مہلت دینی تھی کہ ان کے زخم بہتر ہو جائیں۔ لشکر کو کچھ آرام بھی دینا تھا۔ رومیوں کے گھوڑے اور ان کے ہتھیار بھی اکٹھے کرنے تھے، اور ایسے بے شمار ہی کام تھے جو کر کے وہاں سے کوچ کرنا تھا۔ مجاہدین کی جو مستورات لشکر کے ساتھ تھیں انہیں دور پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ میدان جنگ کی ضد میں نہ آئیں۔ انہیں آگے بلا لیا گیا تاکہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی وغیرہ کے سلسلے میں اپنا کام کریں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی میں تھے تاکہ دشمن کو کہیں سنبھلنے اور تیاری کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ پھر بھی کم و بیش 1 مہینہ گزر گیا، اور اس 1 مہینے میں قریون میں اور ارد گرد کے دور دور تک پھیلے علاقے میں ایک تبدیلی رونما ہو گئی جو مجاہدین کے لیے اچھی نہیں تھی۔ یہ تبدیلی وہ مبلغ لائے تھے جنہیں قیرس بزنطیہ سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان مبلغوں کے متعلق تاریخ میں کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن ان کی کارکردگی اور پروپیگنڈے کے جو اثرات سامنے آئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ تو کی ہی تھی، لیکن لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لانے کے لیے کچھ اور ہی پروپیگنڈا کیا تھا، اور ایسے طریقے استعمال کیے تھے کہ لوگ ان سے متاثر ہو گئے۔ قریون کے ارد گرد کی آبادیوں اور چھوٹی بڑی بستیوں میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف قریون میں فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اس میں ہر عیسائی کا شامل ہونا مذہبی فریضہ ہے۔ ان مبلغوں نے اور تھیوڈور کے آدمیوں نے بھی ارد گرد کے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف اچھی خاصی نفرت پیدا کر دی۔ پروپیگنڈا کچھ اس قسم کا ہوا کہ مسلمان لوٹ مار کے لیے آئے ہیں، اور عورتوں کے معاملے میں وہ وحشی ہیں اور بچوں کو قتل کرنا ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ لوگوں سے یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان سب سے پہلے بستیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں اجاڑ کر رکھ دیں گے، اور اس کے بعد قلعے کو محاصرے میں لے لیں گے۔ اس پروپیگنڈے کا جس پر مذہب کا رنگ چڑھا ہوا تھا، یہ اثر ہوا کہ ارد گرد کی بستیوں کے وہ لوگ جو ابھی جوانی کی عمر میں یا لڑنے کی عمر میں تھے قریون شہر میں اکٹھے ہونے لگے، اور وہ جرنیل تھیوڈور کو اپنی خدمات اس طرح پیش کرتے تھے کہ انہیں فوج میں شامل کر لیا جائے۔ وہ لوگ جو لڑنے کے قابل نہیں تھے اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے جرنیلوں کو ہر طرح کے تعاون اور امداد کا یقین دلا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ لوگوں میں بیداری پیدا ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنے دلوں سے مسلمانوں کا خوف جھٹک ڈالا تھا۔ بعض مورخوں نے تو یہ بھی لکھا ہے
کہ لوگ اس قدر خوفزدہ تھے کہ وہ اکٹھے ہو گئے اور انہیں بتایا گیا کہ اس خوف سے نجات کا یہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ اکٹھے ہو کر اپنی فوج کا بازو مضبوط کریں۔ قبطی عیسائیوں کی اچھی خاصی تعداد مجاہدین کے لشکر کے ساتھ تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ قبطی لڑنے کے لیے نہیں بلکہ امدادی کاموں کے لیے لشکر کے ساتھ تھے۔ مثلا کسی گہرے اور چوڑے نالے پر پل بنانا ہوتا تو یہ قبطی پل بناتے تھے، یا راستے میں کوئی اور رکاوٹ آ جاتی تو اس رکاوٹ کو ہٹاتے تھے۔ ان کاموں کے لیے وہ لشکر سے خاصا آگے آگے جاتے تھے۔ مصری بدو بھی لشکر میں شامل تھے اور وہ باقاعدہ لڑائی میں شریک ہوتے تھے، اور لڑنے کے لیے رسد اکٹھی کرنے کا کام انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک برتاؤ بہت ہی اچھا تھا۔ مال غنیمت میں سے انہیں پورا حصہ ملتا تھا۔ مسلمانوں کے اس کردار سے وہ اس قدر مطمئن تھے کہ اپنے گھروں کو کبھی واپس جانے کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کا جاسوسی کا نظام ہمیشہ بڑا ہی کارآمد رہا تھا، حالانکہ انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کبھی لڑکیوں کو استعمال نہیں کیا تھا۔ جاسوس مجاہدین ہر بھیس بدل لیتے اور اپنی اصلیت کو چھپا لیتے تھے۔ کبھی تو وہ اپنے آپ کو یقینی موت یا گرفتاری کے خطرے میں ڈال لیا کرتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے۔ اب جاسوسوں نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری رپورٹ دے دی تھی کہ بستیوں میں سکندریہ سے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو یہاں کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسا رہے ہیں اور انہیں بے بنیاد باتیں بتلاتے ہیں۔ لوگوں کا جو رد عمل تھا جاسوسوں نے وہ بھی بتایا، اور پھر سپہ سالار کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ یہ لوگ بھی کریون میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور مجاہدین کے خلاف بڑا ہی مضبوط محاذ بن رہا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلا کر اس صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ان کا دھیان ان قبطی عیسائیوں اور مصری بدوؤں کی طرف چلا گیا تھا جو مجاہدین کے لشکر کے ساتھ تھے۔ سپہ سالار نے سالاروں کو اس خطرے سے خبردار کر دیا اور یہ ہدایت جاری کی کہ نظر رکھی جائے کہ باہر کا کوئی شخص مرد یا عورت ان قبطیوں اور بدوؤں کے پاس نہ آئے، اور ان کا رابطہ باہر کے کسی شخص کے ساتھ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی رکھا جائے کہ ان بدوؤں اور قبطیوں کے ساتھ اپنا سلوک پہلے سے زیادہ اچھا کر لیا جائے، اپنی مستورات کو بھی بتا دیا جائے۔ سپہ سالار نے کہا، انہیں بتا دیں کہ قبطیوں اور بدوؤں کی جو عورتیں ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اور زیادہ پیار اور شفقت سے پیش آئیں، اور نظر رکھیں کہ باہر کی کوئی عورت ان کے پاس نہ آئے۔ اگر کوئی عورت آتی ہے تو اسے منع کرنے کے بجائے اس کے ساتھ عیسائی کی حیثیت سے بات کر لیں اور بھید لیں کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ مجھے سکندریہ سے خبر مل چکی ہے کہ قیرس مبلغوں کی ایک فوج اپنے ساتھ لایا ہے۔ یہ مبلغ ہر طرف پھیل گئے ہیں اور لوگوں کو اپنے زیر اثر کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے زیادہ بڑے خطروں کا مقابلہ کیا ہے اور اللہ نے ہمیں کامرانی عطا کی ہے۔ اگر کریون میں بستیوں کے لوگ فوج کے ساتھ جا ملے ہیں تو اس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک بے لگام ہجوم ہے جس کا احساس رومی جرنیلوں کو شاید نہیں ہوا۔ ہم انہیں بکھیر دیں گے۔ ادھر قلعے میں جو جرنیل تھیوڈور بڑے ہی پرمسرت اور فاتحانہ لہجے میں اپنے جرنیلوں کے ساتھ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کا پلان بنا رہا تھا، اسے خوش ہونا ہی چاہیے تھا۔ کمک کے آ جانے سے اور پھر لوگوں کو فوج میں شامل ہونے سے اس کے پاس بے انداز نفری اکٹھی ہو گئی تھی۔ اسے وہ اتنی بڑی طاقت سمجھتا تھا جس سے ٹکرا کر مجاہدین پاش پاش ہو جائیں گے۔ ان عربوں کی تعداد دیکھو، تھیوڈور نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غرور اور تکبر کی جھلک تھی۔ سلتیس کی لڑائی میں انہوں نے ہماری فوج کو شکست دی ہے اور بہت ہی جانی نقصان پہنچایا ہے، لیکن ان کی اپنی تعداد جو پہلے ہی کم تھی اور کم ہو گئی ہے۔ اب ہم اتنی زیادہ فوج سے انہیں کچل اور مسل کر رکھ دیں گے۔ انہیں میں نے مہلت دی کہ یہ شہر کا محاصرہ کر لیں۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ جب محاصرہ کر لیں گے تو بکھر جائیں گے، کیونکہ محاصرے کے لیے ان کی نفری بہت ہی تھوڑی ہے۔ ان کا محاصرہ کچے دھاگے جیسا ہوگا
ہم ان پر دستے باہر بھیج کر حملہ کرتے رہیں گے اور ان کی تعداد اتنی تھوڑی رہ جائے گی کہ یہ بھاگ نکلیں گے یا ہتھیار ڈال دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ مسلمانوں کو ایسا کمزور بھی نہ سمجھنا جیسا میں نے کہا ہے۔ یہ صحرائی سانپ ہیں جو لڑائی میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ڈس لیں تو آدمی چند سانس لے کر مر جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اس لشکر کے متعلق اپنے آپ کو کسی دھوکے اور فریب میں نہ رکھنا۔ انہوں نے ملک شام میں ہرقل کو ایسی ہی تھوڑی تعداد میں شکست دی ہے، اور مصر میں آ کر انہوں نے ہمارے جرنیل بھی مار ڈالے ہیں، جن میں اتربون خاص طور پر شامل تھا۔ یہ سوچ لو کہ عربوں کو قریون میں ہی شکست دینی ہے۔ اگر ہم ناکام رہے تو ارد گرد کے علاقے کے جو لوگ ہمارے ساتھ آن ملے ہیں وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اور مسلمان یہاں سے سیدھے سکندریہ جا پہنچیں گے، اور وہاں تک کے لوگ ان سے مرعوب اور خوفزدہ ہو جائیں گے۔ پھر یہی لوگ ان کا ساتھ دیں گے۔ عہد کر لو کہ انہیں یہیں قریون میں ہی ختم کرنا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جنرل تھیوڈور نے آخر میں جو الفاظ کہے تھے وہ یہ تھے: حملہ آوروں اور سکندریہ کی دیوار کے درمیان ہم خود دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قریون کا قلعہ اور شہر پناہ بہت ہی مضبوط اور چوڑی تھی۔ اس کے ارد گرد کوئی خندق نہیں کھودی گئی تھی، لیکن ایک چوڑا نالا دیوار کے قریب سے گزرتا تھا۔ یہ ایک گہری اور قدرتی نہر تھی، یا اسے نیل کی ایک شاخ کہہ لیں۔ اس کا نام ثعبان تھا۔ قلعے کا صدر دروازہ نالے کی طرف تھا۔ اس طرح یہ نالا قلعے کے دفاع کا کام کرتا تھا۔ مجاہدین کا لشکر جب کوچ کر کے قریون کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ رومی فوج قلعے کے باہر ان کے استقبال کو تیار کھڑی تھی۔ جاسوس مجاہدین نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ رومیوں کی جتنی تعداد باہر کھڑی ہے اتنی ہی قلعے کے اندر ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور آگے جا کر اپنے لشکر کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ اب مجاہدین کے لشکر کی تعداد اور ہی کم ہو گئی تھی، کیونکہ مجاہدین شہید بھی ہوئے تھے اور کچھ ایسے شدید زخمی ہوئے کہ لڑائی کے قابل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کچھ نفری کو مفتوحہ مقامات کے انتظامات اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ یہاں بھی حملے میں رومیوں نے پہل کی۔ ان کے حملے کا انداز وہی تھا جو سلتیس کے معرکے میں بیان ہو چکا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور اپنے انداز سے حملے کے مقابلے کے لیے دستے بڑھائے۔ انہوں نے محفوظہ کے دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے، جنہیں انتہائی خطرناک صورتحال میں استعمال کرنا تھا۔ رومیوں کا حملہ اس قدر زیادہ طاقتور تھا اور اتنا شدید کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے پورے لشکر کو آگے کر دیتا۔ لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خوبی تھی کہ وہ یقینی ہلاکت کے اپنے سامنے دیکھ کر بھی دماغ کو حاضر رکھتے تھے اور اطمینان اور تحمل سے سوچ کر چال چلتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو خاص طور پر یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ دشمن کے ہجوم کے اندر جانے سے بچیں، ورنہ وہ گھیرے میں آ کر مارے جائیں گے۔ دوسری ہدایت یہ کہ اپنے آپ کو تنظیم میں رکھ کر دائیں بائیں بکھرتے رہیں تاکہ دشمن کا ہجوم بھی بکھر جائے۔ لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سپہ سالار کی کسی ہدایت پر عمل کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ تمام سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے نظر اپنے دستوں پر رکھی ہوئی تھی کہ وہ تنظیم سے بکھر نہ جائیں۔ دراصل یہ معرکہ اس نوعیت کا تھا کہ ہر مجاہد اپنی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ہر مجاہد یہ سوچ کر لڑ رہا تھا کہ اس کا سارا لشکر شہید ہو چکا ہے اور رومیوں کو شکست دینا صرف اس کی ذمہ داری ہے۔ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کن حد تک دلیر انسان تھے۔ ان کی نظر رومیوں کے پرچم پر تھی جو رومی فوج کے پیچھے تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوشش میں تھے کہ 2-3 مجاہدین کے ساتھ پرچم تک پہنچ جائیں اور پرچم بردار کو گرا کر پرچم غائب کر دیں۔
یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ پرچم گر پڑتا تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ ان کا بادشاہ یا جو کوئی بھی کمانڈر ہے وہ مارا گیا ہے۔ پوری فوج میں بددلی پیدا ہو جاتی اور فوج پسپا ہونے لگتی تھی۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے دشمن کے پیچھے جانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن رومیوں کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً پیچھے آنا پڑتا تھا۔ گھوڑے اور پیادوں کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے سورج اپنا سفر طے کرتا افق تک جا پہنچا، اور سورج غروب ہو گیا تو اندھیرا چھانے لگا۔ اس تاریکی نے اس خونریز معرکے کو روک دیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے اور مجاہدین پیچھے ہٹ آئے۔ رات سیاہ کالی ہو گئی تو قلعے کا دروازہ کھلا اور بے شمار مشعلیں باہر آئیں۔ ادھر مجاہدین کی طرف سے بھی مشعلوں کا ایک جلوس میدان جنگ کی طرف چلا۔ یہ مشعلیں مجاہدین کی مستورات نے اٹھا رکھی تھی، اور یہ مستورات زخمی مجاہدین کو پانی پلانے اور انہیں اٹھا کر اور سہارا دے کر پیچھے لانے کے لیے جا رہی تھی۔ قلعے سے جو مشعلیں نکلی تھیں وہ زیادہ تر آدمیوں کے ہاتھوں میں تھیں، اور ان میں عورتیں بھی تھیں۔ یہ عورتیں زخمیوں کو اٹھانے نہیں آئی تھیں، بلکہ اپنے عزیزوں کو ڈھونڈنے آئی تھیں۔ پتہ چلا کہ جو فوج باہر لڑی تھی اس میں شہر کے جوان آدمی بھی شامل تھے۔ فوج جب اندر گئی تو کئی شہری واپس نہیں جا سکے تھے۔ اب ان کی مائیں بہنیں وغیرہ انہیں لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے آئی تھیں۔ ان میں اکثر اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ ادھر مسلمان خواتین پر کوئی ماتمی کیفیت طاری نہیں تھی۔ انہیں ہر زخمی کو سنبھالنا تھا۔ ہر زخمی ان کا بھائی بھی تھا، بیٹا بھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ یہ عورتیں پہلے اپنے عزیزوں کو تلاش کرتیں۔ اس موقع پر ایک واقعہ ہو گیا۔ ایسے واقعات عام طور پر نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ 3-4 مسلمان خواتین لاشوں اور زخمیوں میں اپنے مجاہدین کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک خاتون ذرا الگ ہو گئی اور اسے ایک زخمی مجاہد نظر آ گیا۔ اس نے مشعل کی روشنی میں دیکھا کہ وہ زندہ تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے اور نہ جانے اسے کہاں کہاں زخم آئے تھے۔ وہاں تو لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں، اور ایسا بھی ہوا کہ کوئی زخمی 4-5 لاشوں کے نیچے پڑا، کچھ دیر زندہ رہا اور اتنے زیادہ وزن سے مر گیا۔ اس زخمی مجاہد کے بالکل قریب 4-5 رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان خاتون اپنے زخمی مجاہد کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجاہد نے اس سے پانی مانگا۔ ہر عورت کے پاس پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ یہ خاتون اسے پانی پلانے لگی تو بالکل قریب ایک مصری عورت جھکی جھکی آ رکی اور ایک لاش کو دیکھنے لگی۔ اس نے چیختے چلاتے ہوئے کہا، یہ ہے میرا بیٹا، لیکن اس کا بیٹا مر چکا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا کہ ایک مسلمان خاتون ایک زخمی مجاہد کو مشکیزے سے پانی پلا رہی ہے۔ مصری عورت نے وہاں سے ایک تلوار اٹھا لی۔ وہاں برچھیوں اور تلواروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ادھر مسلمان خاتون زخمی مجاہد کو بٹھائے اسے پانی پلا رہی تھی، اور اس کی توجہ کسی اور طرف تھی ہی نہیں۔ اس کی ایک ہی خواہش اور کوشش تھی کہ اس زخمی مجاہد کو زندہ رکھنا ہے۔ اچانک مصری عورت نے دوڑ کر تلوار اس مجاہد کے پہلو میں برچھی کی طرح گھوم دی۔ اسی نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اس مصری عورت نے چلاتے ہوئے کہا، اور تلوار کھینچ کر ایک بار پھر مجاہد کے پہلو میں اتار دی اور بولی، یہی میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ مجاہد کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اسے تو ایک خاتون زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس مصری عورت نے اس کی کوشش کامیاب نہ ہونے دی، اور مجاہد نے اس خاتون کی گود میں جان دے دی۔ یہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے مشکیزہ پھینک دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل تھی۔ اس نے مشعل اس مصری عورت کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ مصری عورت چیخنے چلانے لگی، اس کا منہ جل گیا تھا۔ اب مسلمان خاتون نے مشعل اس کے کپڑوں کے ساتھ لگا دی، اور اس کے کپڑے جل اٹھے۔ اب تو وہ ناچ کود اور چیخ چلا رہی تھی۔ کچھ رومی سپاہی اور غالباً شہر کے 1-2 آدمی دوڑے آئے۔ مسلمان خاتون نے کہا
کہ اس نے ایک زخمی مجاہد کو تلوار سے مار ڈالا ہے۔ رومی آدمیوں نے تلواریں نکال لیں۔ وہاں زیادہ تر مسلمان مستورات تھیں، ان سب نے تلواریں اور برچھیاں اٹھا لیں اور رومی مردوں کو للکار کر کہا کہ وہ اپنے مردوں کو نہیں بلائیں گی اور سب کو کاٹ پھینکیں گی۔ ادھر سے وہ مجاہدین آ گئے جو لاشوں اور زخمیوں کو ہی ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ مصری عورت کے جلتے ہوئے کپڑوں نے اسے جلا ڈالا اور وہ ابھی تک چیخ رہی تھی اور اس کے اپنے آدمی اس کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ مجاہدین دوڑے آئے تو رومی اور مصری آدمی وہاں سے کھسکنے لگے۔ ایک مسلمان عورت نے بلند آواز سے اپنے مجاہدین سے کہا کہ وہ پیچھے چلے جائیں، ان آدمیوں کے لیے وہ خود ہی کافی ہیں۔ مجاہدین کو دیکھ کر رومی شش و پنج میں پڑ گئے۔ اتنے میں کئی اور مسلمان خواتین آم پہنچی، کسی کے ہاتھ میں برچھی اور کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ ایک دہشت تھی جو رومیوں پر پہلے ہی طاری تھی۔ اس دہشت نے رومیوں کو اور دوسرے آدمیوں کو جو قلعے سے باہر آئے تھے وہاں سے کھسک جانے پر مجبور کر دیا اور خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس روز کی لڑائی میں رومیوں کا پلہ بھاری رہا، یہ اس لحاظ سے کہ جانی نقصان مجاہدین کا زیادہ ہوا اور وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وہ تو اس قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے آئے تھے، لیکن محاصرہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ جنرل تھیوڈور اپنا یہ عہد پورا کر رہا تھا کہ وہ عرب کے ان قلیل تعداد مسلمانوں کے آگے دیوار کھڑی کر دے گا اور انہیں اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ وہ سکندریہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ محمد حسین ہیکل نے کچھ مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ رومی فوج میں پہلی بار دیکھا گیا کہ فوجیوں نے ذاتی شجاعت کے کارنامے کر دکھائے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی وہ دہشت جھٹک ڈالی ہے جو ان پر ہر وقت طاری رہتی تھی۔ تاریخ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں تسلیم کیا کہ وہ شجاعت جس کی بدولت رومی فوج کی دھاک بیٹھی رہتی تھی وہ انہوں نے رومیوں میں پہلی بار دیکھی ہے۔ سپہ سالار نے اپنے سالاروں اور ان کے ماتحتوں کو بلا کر کہا کہ اب ہمارا مقابلہ اصل رومیوں کے ساتھ ہے اور اب ہمیں اس سے زیادہ شجاعت کی ضرورت ہے۔ مجاہدین اسلام کے ہاں شجاعت کی تو کمی نہیں تھی اور ان کے حوصلے میں بھی کمی نہیں آئی تھی، لیکن پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ رومی اپنی جنگجوئی کی ان روایات کو زندہ کر رہے تھے جن کی بدولت وہ دنیا بھر کی بہت بڑی طاقت مانے جاتے تھے اور تاریخ میں انہوں نے نام پیدا کیا تھا۔ اگر صرف میدان جنگ ہوتا تو مجاہدین اتنی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے بھی فتح کی توقع رکھ سکتے تھے، لیکن ان کے خلاف دوسرے محاذ بھی کھل رہے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر زمین محاذوں سے بے خبر تو نہیں تھے، لیکن پوری طرح باخبر بھی نہیں تھے۔ ان کا جاسوسی کا نظام انہیں صحیح رپورٹیں دے رہا تھا، لیکن رومیوں کی سرگرمیاں اس قدر پس پردہ تھیں کہ ان کی 100% صحیح رپورٹ نہیں ملتی تھی۔ سب سے بڑا خطرہ جو سپہ سالار اور دیگر سالار محسوس کر رہے تھے وہ رسد کے متعلق تھا۔ رومیوں کا تو وہ اپنا ملک تھا، اس لیے انہیں رسد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مسلمانوں کے لیے تو وہ زمین بھی دشمن تھی۔ رسد اور خوراک وغیرہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ رک سکتی تھی۔ پیچھے ایک باب میں بیان ہو چکا ہے کہ رسد کی فراہمی مصری بدوؤں نے اپنے ذمے لے رکھی تھی اور انہوں نے کبھی بھی رسد میں کمی نہیں آنے دی۔ اب انہیں کہنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں تھی کہ رسد کا بندوبست کریں۔ وہ خود خیال رکھتے تھے اور اس میں کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ ان بدوؤں کی زیادہ تعداد ایسی تھی جو لشکر میں شامل ہو گئی تھی اور باقاعدہ لڑتی تھی۔ رسد کی فراہمی کے لیے بدوؤں کے 2-3 جماعتیں بنا دی گئی تھیں اور ان کے ذمے یہی کام تھا۔ ان کے مختلف قبیلوں کے سردار بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان سرداروں میں سے 2-4 کو رسد کے کام کی نگرانی اور فراہمی پر لگا دیا گیا تھا۔ بدو ارد گرد کے دیہات میں جا کر اناج، مویشی اور دیگر اشیاء حاصل کرتے تھے۔ ان کا طریقہ لوٹ مار جیسا نہیں تھا۔ کسی بھی گاؤں جا کر لوگوں سے کہتے تھے
کہ وہ خود ہی اناج باہر نکال دیں اور اپنے مویشی بھی دے دیں۔ پھر ان دیہاتوں کو یقین دلایا جاتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کسی گاؤں میں لوٹ مار کرنے نہیں آئے گا، اور جب مسلمان فتح مکمل کر لیں گے تو اس رسد کی اصل قیمت سے زیادہ قیمت ادا کریں گے۔ لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے رسد دینے سے انکار کر دیا تو یہ حملہ کر کے زبردستی اناج وغیرہ لے جائیں گے، اور اگر وہ گھروں میں داخل ہوئے تو پھر انہیں کسی اور نازیبہ حرکت سے بھی نہیں روکا جا سکے گا۔ وہ رسد فراہم کر دیتے تھے اور اپنے وہ مویشی بھی دے دیتے تھے جو ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ تھے۔ ان سے زیادہ تر بھیڑ بکریاں لی جاتی تھیں۔ ان مویشیوں اور بھیڑ بکریوں کا گوشت لشکر کو کھلایا جاتا تھا۔ ان بدوؤں ان کے سالاروں اور رسد کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ ان سے ایک ایسا زمیندوز محاذ سامنے آتا ہے جو رومیوں نے مجاہدین کے خلاف قائم کیا تھا اور اس پر سرگرم ہو گئے تھے۔ مختلف تاریخوں میں اس واقعے کی کچھ واضح اور کچھ ڈھکی چھپی سی کڑیاں ملتی ہیں۔ بدوؤں کی جو جماعتیں رسد فراہم کرتی تھیں، ان میں سے ایک جماعت کا سربراہ کسی بدو قبیلے کا سردار استافت تھا۔ اس کی عمر جوانی کے آخری دنوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ بڑا ہی خوبرو آدمی تھا، چہرہ بھی پرشباب۔ وہ دراز قد آدمی تھا اور جسم متناسب اور پرکشش۔ جب قریون کی لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین کے لشکر میں رسد کی کچھ کمی محسوس ہوئی۔ رسد اکٹھی کرنے والے بدو دیہاتی علاقے میں چلے گئے۔ قریون سے 3-3.5 میل دور ایک بڑا گاؤں تھا۔ استافت اپنی جماعت کو، جس میں 50 کے قریب بدو تھے، اس گاؤں میں لے گیا۔ اپنے دستور اور انداز کے مطابق استافت نے گاؤں میں جا کر گاؤں کے بڑوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اناج اور مویشیوں کی ضرورت ہے اور وہ یہ چیزیں خود ہی گاؤں کے باہر رکھ دیں۔ استافت کو اور اس کی جماعت کو اب تک اچھا خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس نے بڑوں کو قائل کر لیا کہ وہ اپنے آپ ہی رسد دے دیں۔ بڑوں نے سارے گاؤں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ رسد دینی ہی پڑے گی، ورنہ مسلمان آ کر زبردستی اناج وغیرہ لے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ لوگ رسد دینے لگے۔ گھوڑا گاڑیاں اور اونٹ ساتھ تھے۔ سارا سامان ان پر لادا جانے لگا۔ بدوؤں کا سردار استافت نگرانی کر رہا تھا۔ گاؤں کا ایک بزرگ صورت معمر آدمی آہستہ آہستہ چلتا استافت کے پاس آ رکا اور بڑے تپاک سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ بوڑھا آدمی لباس، چہرے مہرے اور انداز سے اس گاؤں کا کوئی سرکردہ فرد معلوم ہوتا تھا۔ اس نے استافت کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی سے باتیں شروع کر دیں۔ اس کا لب و لہجہ مشفقانہ تھا۔ اس نے قدر اطمینان کا اظہار کیا کہ اس کا گاؤں مسلمانوں کو رسد دے رہا ہے۔ اس کے جواب میں استافت نے بھی دوستانہ بے تکلفی کا اظہار کیا اور اس بزرگ کے ساتھ احترام سے بات کی۔ تم تو بہت ہی خوبرو جوان ہو، بزرگ نے کہا۔ تم سا خوبرو جوان کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ تجھے دیکھ کر کنواریوں کے دل دھک دھک کرنے لگتے ہیں۔ اپنی تعریف سن کر آپے سے باہر ہو جانا انسان کی ایسی کمزوری ہے جو انسانیت کی ابتدا ہی کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ استافت محض ایک سردار تھا۔ اس کی عقل اور شخصیت میں اتنی پختگی نہیں تھی کہ وہ اس بوڑھے کی زبان سے اپنی تعریف سن کر متاثر نہ ہوتا۔ یہ بوڑھا کوئی جہان دیدہ آدمی تھا۔ اس نے استافت کی کچھ ایسی ہی تعریفیں کر ڈالیں اور استافت کو برتری کے احساس میں مبتلا کر دیا۔ تم ان لوگوں کے سردار معلوم ہوتے ہو، بزرگ نے کہا۔ یہ تو سب کچھ گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد کر لے جا رہے ہیں۔ شام ہونے کو ہے، کیا تم میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکو گے کہ آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ؟ استافت نے اس کی دعوت بخوشی قبول کر لی۔ اس کا کام رسد فراہم کرنا تھا، جو اس نے کر دی تھی اور رسد جا رہی تھی۔ اب لشکر میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لڑنے لڑانے کی ذمہ داریوں سے آزاد تھا۔ استافت جب اس بوڑھے کے گھر میں داخل ہوا تو اسے صحیح اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی ہی اونچی حیثیت کا آدمی ہے۔ اسے جس کمرے میں بٹھایا گیا اس کمرے کی شان شاہانہ تھی۔
فرش پر دری اور دری پر نرم و گداز گدا بچھا ہوا تھا۔ استافت کو اس گدے پر بٹھا دیا گیا۔ پیچھے گول تکیے رکھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے استافت سے کہا کہ وہ مسلمان نہ ہوتا تو اسے اس علاقے کی بہترین شراب پیش کی جاتی۔ میں عیسائی ہوں میرے محترم میزبان، استافت نے کہا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ہم نے شاہ ہرقل کی بادشاہی کے مقابلے میں مسلمانوں کو بہت اچھا پایا، اس لیے ان کے ساتھ ہو گئے۔ ہمیں مال غنیمت کا پورا حصہ ملتا ہے اور مسلمان ہمیں اپنے بھائیوں جیسا رکھتے ہیں۔ اس کی بات ابھی ختم ہوئی ہی تھی کہ اس بزرگ کی عمر کا ایک اور بزرگ آدمی آ گیا۔ میزبان یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ ہمارے نئے پادری ہیں اور کچھ ہی دن پہلے بزنطیہ سے آئے ہیں۔ یہ تعارف سنتے ہی استافت بھی اٹھا اور پادری سے بڑے احترام سے ملا۔ میزبان نے پادری کو بتایا کہ استافت عیسائی ہے اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پادری نے ایسی باتیں شروع کر دی جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اسے استافت جیسا خوبرو جوان مل گیا ہے جو اپنے مذہب پر قائم ہے۔ ایسی کچھ باتیں میزبان بزرگ نے بھی کی اور استافت اپنے آپ کو بہت ہی اونچے درجے کا آدمی سمجھنے لگا۔ اتنے میں ایک نوخیز لڑکی ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں ایک خوشنما سراہی تھی اور اس کے ساتھ 3 پیالے تھے۔ لڑکی بہت ہی حسین اور نوجوان تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو استافت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور اس کا آگے بڑھا ہوا قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے وہ استافت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی ہو۔ آ جاؤ کرسٹی، تم تو گھبرا ہی گئیں، میزبان بزرگ نے پیار سے کہا۔ یہ اپنے ہی آدمی ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ، لیکن بڑے پکے عیسائی ہیں۔ کرسٹی نے اچھٹتی ہوئی ایک نگاہ استافت پر ڈالی اور آگے بڑھ کر ٹرے میزبان بزرگ کے آگے رکھ دی، اور اب استافت سے نظریں ملانے سے گھبرا اور شرما رہی تھی۔ اس نے سر جھکائے ہوئے سراہی میں سے تھوڑی تھوڑی شراب 3 پیالوں میں ڈالی اور بچوں کی طرح تیزی سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میری یہ بیٹی بہت شرمیلی ہے، میزبان بزرگ نے کہا۔ گھر سے باہر تو کسی غیر آدمی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی۔ اتنے میں 2 ملازم آئے اور انہوں نے ان کے آگے کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ استافت کھانے کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ یہ تو شاہی دسترخوان تھا۔ کھانا چنا جا چکا تو یہ تینوں کھانا کھانے لگے۔ میزبان بزرگ اور پادری کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، لیکن استافت کی نگاہیں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھتی اور وہیں رک جاتی تھی جس دروازے سے کرسٹی اندر آئی اور دوڑتی باہر چلی گئی تھی۔ اس کی نظریں ایک بار پھر کھانے سے اٹھ کر دروازے پر چلی گئیں۔ دروازے کے ساتھ ہی دوسری دیوار میں کھڑکی تھی۔ کھڑکی کا ایک کیواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ استافت نے دیکھا کہ اسے کرسٹی کا آدھے سے کچھ کم چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ایک آنکھ اور ایک طرف کا آدھا گال اور آدھے ہونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ سے کھلے ہوئے تھے۔ چہرہ نئے چاند کی طرح نظر آتا تھا۔ کوئی شک نہ تھا کہ کرسٹی استافت کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ صاف بتاتی تھی کہ جس طرح استافت کرسٹی کو ایک بار پھر دیکھنے کو بےتاب تھا، اسی طرح کرسٹی بھی استافت کو اچھی طرح دیکھنے کو بےتاب تھی۔ اتنی حسین اور پرکشش لڑکی کے آدھے چہرے کو دیکھ کر استافت بے کل اور بے قرار ہو گیا۔ وہ اس معصوم اور حسین چہرے کو اور کرسٹی کے سر و قد سراپا کو اپنے سامنے اور قریب دیکھنے کو تڑپنے لگا۔ کچھ دیر بعد یہ ذرا سا چہرہ بھی وہاں سے ہٹ گیا، جیسے نئے چاند کو گھٹا نے نگل لیا ہو۔ میں اس بیٹی کو چھپا چھپا کر رکھتا ہوں، میزبان بزرگ نے کہا۔ کیوں؟ استافت نے پوچھا۔ کس کی طرف سے آپ کو خطرہ ہے؟ مجھے بتائیں، میں اسے دنیا کے تختے سے اٹھا دوں گا، مسلمانوں کے ڈر سے، بزرگ نے جواب دیا۔ کرسٹی پر کسی مسلمان کی نظر پڑ گئی تو پھر یہ میری بیٹی مجھے باقی عمر نظر نہیں آئے گی۔ سنا ہے مسلمان سپاہی کرسٹی جیسی کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں
اور اپنے کسی سالار کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے غلط سنا ہے محترم بزرگ، استافت نے کہا۔ مسلمانوں کے مذہب میں بھی ایسی اجازت نہیں، اور مسلمانوں کا ذاتی اخلاق بھی ایسا ہے کہ وہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ میں اس وقت سے ان کے ساتھ ہوں جب انہوں نے فرما شہر فتح کیا تھا۔ میں نے کبھی کسی سالار کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں دیکھی، نہ ہی کسی مسلمان سپاہی کو کہیں سے لڑکی اٹھاتے اور کسی سالار کو پیش کرتے دیکھا ہے۔ میزبان بزرگ اور پادری ہنس پڑے۔ ان کی اس ہلکی سی ہنسی میں طنز تھا۔ تم نہیں جانتے میرے معزز مہمان، پادری نے کہا، تمہارے دل میں مسلمانوں کا احترام بھی ہے اور ان کی محبت بھی، یہ کوئی بری بات نہیں۔ ہم صرف یہ سوچ کر تمہارے ساتھ یہ قصہ چھیڑ بیٹھے ہیں کہ تم عیسائی ہو، اور اب تک بہت سی عیسائی لڑکیاں مسلمانوں کے قبضے میں جا چکی ہیں۔ تمہیں کسی سالار کے پاس کوئی عیسائی لڑکی اس لیے نظر نہیں آئی کہ یہ کرسٹی جیسی معصوم لڑکیوں کو مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ تم مصری بدو گھروں سے دور ہو اور کچھ عرصے سے گھروں کو نہیں گئے۔ جب کبھی واپس جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری کتنی لڑکیاں مدینہ پہنچ چکی ہیں۔ میں اتنا ضرور مانتا ہوں، میزبان بزرگ بولا، کہ مسلمان دوسری فاتح قوموں جیسے نہیں۔ دوسرے فاتحین تو کوئی شہر فتح کرتے ہی وہاں کی عورتوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ وہ مفتوحین کی عزت و آبرو اور جان و مال کے محافظ بن جاتے ہیں، لیکن درپردہ کسی حسین دوشیزہ کو دیکھ کر اٹھوا لیتے ہیں۔ مسلمان پہلے اپنے اچھے اخلاق کا اثر ڈالتے ہیں، پادری نے کہا۔ جب ان کا قبضہ مکمل ہو جاتا ہے تو مفتوحہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ میں ملک شام میں دیکھ آیا ہوں، وہاں کے عیسائی رومیوں کو اور ہرقل کو اب یاد کرتے ہیں۔ جن عیسائیوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اب جا کر ان کی حالت زار دیکھو جو مسلمانوں نے کر دی ہے۔ استافت حیرت زدگی کے عالم میں ان دونوں معزز بوڑھوں کے چہروں پر نظر گاڑے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمانوں کے کردار کا ایک ہی روپ دیکھا تھا، اور اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کے کردار کا اصلی روپ یہی ہے۔ اس نے ابھی کوئی قابل اعتراض حرکت نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے جو تاثرات تھے، ان میں پریشانی اور تذبذب کی جھلک تھی۔ وہ مسلمانوں کے کردار کے خلاف کوئی بات ماننے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے پادری اور میزبان کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ ان دونوں بوڑھوں کے بولنے کا انداز ایسا تھا جس میں سچائی کی جھلک پوری طرح نمایاں تھی۔ دونوں بوڑھے باری باری مجاہدین اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں، استافت نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا، کیا میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دوں؟ تم ان کا ساتھ چھوڑ دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پادری نے کہا۔ اگر تمہارے دل میں عیسائیت کا احترام اور عیسائیوں کی محبت ہے تو تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ یہ سوچ لو کہ مسلمانوں نے اگر سکندریہ بھی فتح کر لیا اور پورا مصر ان کے ہاتھ آ گیا تو پھر شام کی طرح اس ملک میں بھی کوئی ایک بھی گرجا کھڑا نہیں رہے گا۔ پادریوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تم اپنے پورے قبیلے سے کہو کہ مسلمانوں کے لشکر سے نکل جائیں، لیکن یہ بھی کافی نہیں۔ تمہارے ساتھ دوسرے قبیلوں کے سردار بھی ہیں، انہیں یہ ساری باتیں بتاؤ اور انہیں آمادہ کرو کہ وہ اپنے قبیلوں کو یہاں سے واپس اپنے گھروں میں لے جائیں۔ پھر انہیں یہ بتائیں کہ تمہارے لیے صرف رومی اچھے ہمدرد اور مخلص ہیں۔ میں یہ بھی کافی نہیں سمجھتا، میزبان بوڑھے نے کہا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ہی رہیں اور ان کی لڑائی لڑنے کے بجائے انہیں دھوکہ دیں اور انہیں نقصان پہنچائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استافت نے پوچھا۔ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تمہارے قبیلے کیا کریں گے، میزبان نے کہا۔ مسلمان کسی شہر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہوں یا رومیوں کے ساتھ کہیں کھلے میدان میں لڑائی ہو رہی ہو تو بدو مسلمانوں کی پیٹھ پر وار کر دیں اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دیں۔ اگر میری یہ تجویز اچھی نکلے
تو کل سے ہی اپنے سرداروں کو اس کے لیے تیار کرنا شروع کر دو۔ تم دیکھو گے کہ مسلمان قریون کو فتح کیے بغیر اس شہر کی دیواروں کے باہر ہی مردہ پڑے ہوں گے یا اپنی عورتوں کو بھی یہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ صرف تمہارے بدو ہی نہیں، یہاں تو بے شمار قبطی عیسائی بھی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو خدا بخشے گا نہیں، اور قبطی عیسائیوں کو عبرتناک سزا ملے گی۔ میرے محترم بزرگ، استافت نے کہا، آپ غالباً بھول گئے ہیں کہ یہاں کے قبطی مسلمانوں کی مدد کو کیوں آگے آ گئے ہیں۔ کیا آپ قبطیوں کا قتل عام بھول گئے ہیں جو شاہ ہرقل اور اسقف اعظم قیرس نے کیا تھا؟ اصل اسقف اعظم بنیامین ہے جو آج تک جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم بدوؤں کو تو رومی فوج اپنا زرخرید غلام سمجھتی ہے۔ مصر میں انقلاب آ رہا ہے، پادری نے کہا۔ شاہ ہرقل مر چکا ہے، اس کا بیٹا قسطنطین بھی مر گیا ہے۔ قیرس خود کمک لایا ہے، میں سکندریہ سے آ رہا ہوں۔ قیرس نے لوگوں کے ایک بہت بڑے ہجوم سے خطاب کیا ہے اور قبطی عیسائیوں سے معافی مانگی ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ اب مصر میں عیسائیت کا راج ہوگا اور اس پر بزنطیہ کے شاہی خاندان کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ ہم بہت سے پادری بزنطیہ سے آئے ہیں اور یہاں کے عیسائیوں کو یہی بات بتا رہے ہیں کہ اب ہرقل کی فرعونیت اور اس کی بنائی ہوئی عیسائیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ استافت کے چہرے پر شش و پنج کے تاثرات کچھ زیادہ نمایاں ہو گئے۔ اس کے پاس تو جیسے کوئی اور سوال یا شک یا کوئی اور بات ہی نہیں تھی۔ اس دوران اس نے 3-4 بار کھڑکی کی طرف دیکھا جس کا ایک کیواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اسے کرسٹی کا چہرہ پھر نظر آیا اور اب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پہلے سے زیادہ تھی۔ یہ مسکراہٹ استافت کو ایک پیغام دے رہی تھی۔ وہ آخر بدو تھا، سردار بھی تھا، اس کا ذہن علم و فضل سے خالی تھا۔ اس نے دوسری بار کرسٹی کو دیکھا تو اس کا سارا دھیان اور دلچسپیاں اس چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ کھانا کھا چکے اور ملازم برتن اٹھا کر لے گئے اور باہر رات تاریک ہو گئی۔ میزبان بزرگ نے استافت سے کہا کہ اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ رات اس کا مہمان رہے۔ استافت کا کام رسد فراہم کرنا تھا جو اس نے کر دی تھی۔ وہ رات کے لیے وہاں رک سکتا تھا اور رک گیا۔ وہ اس امید پر رکا تھا کہ کرسٹی کا چہرہ اور سراپا اسے 1-2 بار شاید پھر دکھائی دے گا۔ ان دونوں بوڑھوں نے استافت کو ایسا اعزاز اور احترام دیا جیسے وہ شاہی خاندان کا فرد ہو۔ انہوں نے اس مصری بدو کو اسی مکان میں الگ کمرہ نہ دیا بلکہ ایک مکان میں اس کے سونے کا انتظام کر دیا۔ اسے اس مکان میں لے گئے۔ چھوٹا سا وہ مکان خاصا خوبصورت، صاف ستھرا اور ہر طرح سے آراستہ تھا۔ موسم ایسا تھا کہ اس کے لیے پلنگ صحن میں بچھا دیا گیا۔ اسے اس مکان میں چھوڑ کر دونوں بوڑھے شب بخیر کہہ آئے۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ملازمہ آئی۔ اسے کہا کہ وہ کسی بھی چیز کی کمی محسوس کرتا ہو تو بتا دے۔ استافت نے اس ملازمہ کے ساتھ بڑی شفقت سے باتیں کی۔ ملازمہ نے ایسا انداز اختیار کر لیا جیسے وہ استافت کی خدمت میں فخر محسوس کر رہی ہو۔ وہ ذہنی طور پر خاصی ہوشیار بلکہ چالاک معلوم ہوتی تھی۔ اگر آقا برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، ملازمہ نے کہا۔ جو دل میں آتی ہے وہ ضرور کہو، استافت نے اپنی مخصوص زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بات بری ہوئی تو بھی برا نہیں مانوں گا۔ آپ نے شاید اپنے میزبان کی نوخیز بیٹی کی ایک جھلک دیکھی ہوگی، ملازمہ نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ وہ آپ کے آگے شراب رکھنے گئی تھی۔ وہ اس وقت سے بے چین ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھنا چاہتی ہے۔ کیا آپ اسے یہاں آنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا وہ فوراً آنا چاہتی ہے؟ استافت نے پوچھا۔ نہیں آقا، ملازمہ نے جواب دیا۔ وہ تنہائی کی ملاقات چاہتی ہے اور اس وقت آئے گی جب سب سو جائیں گے۔ میں آپ کو صحیح بات بتا دیتی ہوں،
وہ تو آپ پر مر مٹی ہے، اسے آنے کی اجازت دے دیں ورنہ بہت مایوس ہوگی۔ میں جانتا ہوں اس لڑکی کا نام کرسٹی ہے، استافت نے کہا اور پوچھا، کیا تمہارے آقا کی کوئی اور بھی بیٹی ہے؟ کرسٹی دراصل میرے آقا کی سگی بیٹی نہیں، ملازمہ نے کہا، یہ تو ملک شام کی رہنے والی ہے۔ یہاں پر اس طرح پہنچی کہ شام میں جب جنگ جاری تھی تو کرسٹی کا باپ اور بھائی جو اس سے چھوٹے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کرسٹی پہلے ہی جا کر گرجے میں جا چھپی تھی۔ اس کی ماں کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ وہ اپنی اس بیٹی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک مسلمان اسے لے اڑا۔ کرسٹی کو اس گرجے کے پادری نے اپنی پناہ میں لے لیا، اور جب روم کی فوج وہاں سے پسپا ہوئی تو پادری بھی فوج کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ کرسٹی اس کے ساتھ تھی۔ فوج نے پادری اور کرسٹی کو اپنے ساتھ رکھا اور کچھ عرصے بعد یہ دونوں مصر آ پہنچے۔ وہ پادری کرسٹی کو کسی اچھے گھر کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ میرے آقا کو پتہ چلا۔ اس نے کرسٹی کو گرجے میں جا کر دیکھا اور اسے لڑکی ایسی معصوم لگی کہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور سگی بیٹی بنا لیا۔ اب آقا اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن لڑکی نے کہہ دیا ہے کہ اسے جو آدمی اچھا لگے گا اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں نہ لڑکی پر پابندی ہوتی ہے نہ لڑکے پر۔ ہماری ہر شادی اپنی پسند اور محبت کی شادی ہوتی ہے۔ کرسٹی کو کئی نوجوانوں کے محبت کے پیغام ملے اور کئی نوجوانوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، لیکن کرسٹی نہ جانے کس قسم کے آدمی کو پسند کرے گی۔ وہ کہتی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ کسی ہم عمر کے ساتھ شادی کرے گی، وہ تو کسی ادھیڑ عمر آدمی کو بھی پسند کر لے گی، بشرطے کہ وہ آدمی اس کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ میں تو اسے عجیب سی لڑکی کہوں گی، ہو سکتا ہے اسے آپ ہی اچھے لگے ہوں۔ استافت کو یوں لگا جیسے اس کے وجود میں ہوا بھر گئی ہو اور وہ فضا میں اڑ رہا ہو۔ اس نے ملازمہ سے کہا کہ وہ کرسٹی سے کہہ دے کہ اس کے انتظار میں جاگتا رہے گا۔ ملازمہ چلی گئی۔ استافت دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، لیکن کرسٹی کا انتظار اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ کبھی وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا کہ اتنی حسین اور نوخیز لڑکی اس کے پاس آ رہی ہے، اور کبھی اسے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے یا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے اپنے متعلق معلوم تھا کہ وہ خوبرو آدمی ہے۔ وہ تھا تو بدو، لیکن اس کا رنگ کالا یا سانولا نہیں بلکہ بڑا صاف اور کھلا ہوا رنگ تھا۔ اگر وہ سیاہ روح ہوتا تو پھر اس کا یہ شک بجا ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، اور اتنی حسین و جمیل لڑکی اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ چاندنی بڑی صاف اور سفید تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند ایک مقام پر رک گیا ہے اور رات آگے بڑھ ہی نہیں رہی۔ وہ انتظار کی اذیت برداشت کرتا رہا اور آخر دروازہ بڑی آہستہ سے کھلا۔ استافت کا انگ انگ بیدار ہو گیا۔ کرسٹی اس طرح دروازے کے اندر آئی جیسے ہوا کا ہلکا سا جھونکا آیا ہو۔ استافت نے چاہا کہ وہ دوڑ کر کرسٹی کو بازوؤں میں سمیٹ لے اور اسے اٹھا کر وہاں سے بھاگ جائے اور اپنے خیمے میں جا دم لے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا۔ کرسٹی آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی۔ وہ جب استافت کے قریب پہنچی تو استافت نے اسے پلنگ پر بٹھا لیا اور اس نے بازو لمبا کیا کہ کرسٹی کو بازو میں لے کر اپنے قریب کر لے، لیکن کرسٹی پیچھے کو سرک گئی۔ کیوں؟ استافت نے پوچھا۔ خطرہ مول لے کر آئی ہو اور شرم و حجاب کا یہ عالم؟ پہلے کچھ باتیں کرنی ہیں، کرسٹی نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ میں وقتی سکون اور لذت کے لیے نہیں آئی، ساری عمر کے ساتھی کی تلاش میں آئی ہوں۔ آپ کو دیکھ کر میرے دل سے آواز اٹھی ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس کے انتظار میں تم گھڑیاں گن رہی ہو۔ میں تو ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ لیکن یہ سوچ لو کرسٹی، استافت نے کہا، میری ایک بیوی اور 2 بچے ہیں۔ کیا ایسے آدمیوں کی کمی ہے جنہوں نے 4 5 اور بعض نے اس سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی ہیں؟ میں تو آپ کی داشتہ بننے کے لیے بھی تیار ہوں،
اور آپ کی بیوی کی لونڈی بن جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں تمہاری ہر شرط پوری کروں گا، استافت نے کہا۔ ایک نہیں، تم 100 شرطیں زبان پر لاؤ، میں جان پر کھیل کر ہر شرط پوری کروں گا۔ استافت نے بھولے سے بھی نہ سوچا کہ وہ 40 سال سے کچھ زیادہ عمر کا آدمی اور دور دراز صحرا میں رہنے والا پسماندہ بدو، اتنی حسین اور نوخیز لڑکی پر جو اس پر مر مٹی ہے اور اپنی شرط اس کے آگے رکھ رہی ہے، یہ کوئی دھوکہ اور فریب ہی نہ ہو۔ استافت پر پہلے شراب کا نشہ طاری تھا، اس میں کرسٹی کا نشہ شامل ہو گیا اور استافت خواب و خیال کی بڑی ہی حسین وادی میں جا نکلا۔ کرسٹی نے اپنے متعلق اسے وہی بات بتانی شروع کر دی جو ملازمہ پہلے سنا گئی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ ملازمہ نے سپاٹ سے لہجے میں بات مختصر کر کے سنائی تھی اور کرسٹی کا انداز جذباتی تھا اور وہ تفصیلات سنا رہی تھی۔ سناتے سناتے اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھرا جاتی تھی۔ اس دوران استافت نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، لیکن کرسٹی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے میرا باپ واپس نہیں مل سکتا، کرسٹی نے ساری بات سنا کر کہا۔ مجھے بھائی واپس نہیں مل سکتے اور مجھے وہ پیاری ماں بھی واپس نہیں مل سکتی جسے مسلمان زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن مجھے پوری امید ہے وہ شخص ضرور ملے گا جو ان سب کا انتقام لے کر میرا جلتا ہوا سینہ ٹھنڈا کر دے گا۔ میں اپنے حسن اور اپنے اس جسم کی لطافت اس شخص کی گود میں ڈال دوں گی، خواہ وہ کوئی کالا کلوٹا اور بھدا بدصورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ آپ جیسا خوبرو اور طاقتور انسان مجھے مل گیا ہے اور میرے دل نے اسے قبول کر لیا ہے۔ صرف ایک بات بتا دو کرسٹی، استافت نے پوچھا۔ کیا تمہاری شرط یہ ہے کہ میں پہلے تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کا انتقام لوں اور اس کے بعد تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ ہاں، کرسٹی نے جواب دیا، میری شرط یہی ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے عرصے میں میری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو میں اپنی محبت قربان کر دوں گی اور پھر کبھی آپ کی صورت بھی نہیں دیکھوں گی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں۔ ایسی محبت مرا نہیں کرتی جو اچانک کسی کو صرف ایک نظر دیکھنے سے دل پر قابض ہو جاتی ہے۔ استافت کی جذباتی حالت کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ وہ کرسٹی کی باتیں اتنے زیادہ دھیان سے نہیں سن رہا تھا جتنے دھیان سے اس کے چہرے اور سراپا کو دیکھ رہا تھا۔ چاندنی سیدھی کرسٹی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس چاندنی میں کرسٹی کی آنکھوں کی چمک میں ایسا طلسم تھا جس نے استافت کو بے حال کر دیا۔ وہ تو بڑی ہی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ کرسٹی کی طرف سے ذرا سا اشارہ بھی ملتا تو استافت اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتا اور کہتا کہ باقی عمر وہ کرسٹی کو اپنے سینے سے لگائے گزار دے گا۔ آخر وہ بے تاب ہو گیا۔ کرسٹی، استافت نے التجا کے لہجے میں کہا، تم نے میرے وجود میں جو آگ لگا دی ہے یہ مجھے راکھ کر دے گی۔ اگر شادی پہلے ہو جائے تو مجھے نیا حوصلہ اور تر و تازہ ولولہ ملے گا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ نہیں، کرسٹی نے سر زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا، میں شادی کی زنجیر میں جکڑی گئی تو پھر رہائی مشکل ہو جائے گی۔ میں مرد کی فطرت سے واقف ہوں، پہلے میری شرط پوری کریں۔ استافت کی حالت اب اس پیاسے انسان جیسی ہو گئی تھی جو پیاس سے مرا جا رہا ہو اور پانی اس کے سامنے پڑا ہو لیکن پی نہیں سکتا۔ کبھی تو کرسٹی اسے سراب کی طرح نظر آتی تھی جس تک پہنچنے کے لیے لوگ صحرا میں چلتے ہی جاتے ہیں اور آخر گر پڑتے ہیں اور ریت ان کی زندگی کی نمی چوس لیتی ہے۔ اچانک اسے ایک خیال آ گیا اور وہ بیدار ہو گیا۔ ایک بات تو تم نے بتائی ہی نہیں، استافت نے کہا، میں تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کا انتقام لوں گا کس طرح؟ کس سے انتقام لوں گا؟ آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، کرسٹی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہیں کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے سردار بھی ہوں گے، انہیں بھی کہیں
کہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کو یہاں سے غائب کرنا شروع کر دیں اور وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے لشکر سے نکلتے جائیں۔ یہ کام ایسا ہے جو ذرا آہستہ آہستہ ہوگا۔ ایک کام آپ فوراً کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس لشکر کے سپہ سالار کو قتل کر دیں۔ سپہ سالار کا قتل ممکن نہیں، استافت نے کہا۔ وہ اس لیے کہ سپہ سالار کو اس کے محافظ اپنے حصار میں لیے رکھتے ہیں۔ وہ رات جس خیمے میں سوتا ہے اس خیمے کے ارد گرد محافظ موجود اور بیدار رہتے ہیں۔ میں دوسرے سالاروں کو قتل کر سکتا ہوں، تم ایک سپہ سالار کی بات کرتی ہو۔ میں اتنے سارے سالاروں کو مار دوں گا اور ماروں گا ایسے طریقے سے کہ پکڑا نہیں جاؤں گا۔ سالاروں کا قتل اس لیے آسان ہے کہ وہ لڑائی کے دوران ہر طرف بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں اور کسی بھی گھمسان کے معرکے میں انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر 2-3 سالار قتل ہو گئے تو مسلمان بہت کمزور ہو جائیں گے، اور میں دوسرا کام یہ کروں گا کہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کو وہاں سے نکال لوں گا اور واپس بھیجنا شروع کر دوں گا۔ یہی کام کر دیں، کرسٹی نے کہا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کریون کے ارد گرد کی زمین مسلمانوں کا قبرستان بن جائے اور ان کی عورتیں رومی فوج کے قبضے میں چلی جائیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں یہاں آپ کے پاس آئی تھی۔ کرسٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ استافت کو یوں لگا جیسے اس کا دل اس کے سینے سے نکل کر کرسٹی کے قدموں میں جا پڑا ہو۔ کرسٹی دروازے تک پہنچ کر پیچھے کو مڑی۔ میں انتظار کروں گی، کرسٹی نے کہا اور دروازے میں سے نکل گئی۔ استافت کی نظریں دروازے پر لگی رہیں۔ اسے تو جیسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ نوخیز کلی اتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی ہے۔ وہ تو یوں آئی اور گئی جیسے بجلی چمک کر پھر اندھیرا کر گئی ہو۔ یہ ایک احساس تھا جو استافت کو بے حال کر گیا۔ وہ کرسٹی کی شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو 2 ملازم آئے۔ انہوں نے استافت کے غسل کا انتظام کیا اور دونوں اس وقت تک حاضری میں کھڑے رہے۔ جب استافت غسل کر کے اور کپڑے پہن کر تیار ہو گیا، پھر اس کے لیے بڑا ہی پرتکلف اور مرغن ناشتہ آیا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ بوڑھا پادری میزبان بزرگ کے ساتھ آ گیا۔ انہوں نے استافت کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جیسے وہ کوئی بہت ہی اونچی شخصیت کا ہو۔ خوشامدانہ لہجے اور انداز میں اس سے پوچھا کہ رات کیسی گزری اور اسے کوئی تکلیف یا بے آرامی تو نہیں ہوئی۔ استافت پر ابھی تک کرسٹی کے حسن اور اس کی دوشیزگی کا خمار طاری تھا۔ دونوں بوڑھوں نے باتوں باتوں میں وہی بات چھیڑ دی جو گزشتہ رات انہوں نے استافت کے ساتھ کی تھی۔ وہ اسی پر زور دے رہے تھے کہ اب مصر میں عیسائیت کا راج ہوگا۔ استافت کی جذباتی اور ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اسے دنیا سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ گزشتہ رات کرسٹی نے اس کے ساتھ یہی باتیں کی تھیں جو اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، اور وہ اپنے وجود میں انتقام کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کچھ فیصلے اور کچھ ارادے کر لیے ہیں، استافت نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں یسوع مسیح کے مقدس نام پر مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچاؤں گا جس سے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ سوچا تھا کہ ان کے سپہ سالار کو ہی قتل کر دوں، لیکن یہ ممکن نہیں کیونکہ وہ ہر وقت اپنے محافظوں کے نرغے میں رہتا ہے۔ اس کے بجائے میں سالاروں کو قتل کر دوں گا اور اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دوں گا کہ وہ 2-2 4-4 کر کے لشکر سے نکلیں اور اپنے گھروں کو پہنچے۔ واہ واہ، پادری نے بے ساختہ خراج تحسین پیش کرنے کے لہجے میں کہا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اگر تم یہ کام کر دو تو تمہیں اس دنیا کی بادشاہی ملے گی۔ دونوں بوڑھے کچھ دیر اسی موضوع پر بات کرتے رہے، اور جب استافت نے کہا کہ بہت وقت گزر گیا ہے اور اب اسے واپس جانا چاہیے، اس وقت تک استافت کے اندر مسلمانوں کی عداوت بھڑکتی ہوئی آگ کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور اب وہ آگ بگولے کی صورت میں ان سے رخصت ہوا۔ وہ جب اس گاؤں سے نکلا تو بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ اسے اپنے بزرگ مہمان کی منڈیر پر کرسٹی نظر آتی جو ہاتھ اوپر کیے ہلا رہی تھی۔
استافت کے عزم اور عہد تر و تازہ اور مکمل طور پر مستحکم ہو گئے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور کچھ ہی دیر بعد مجاہدین کے لشکر میں جا پہنچا۔ کریون کی جنگ جاری تھی۔ مجاہدین کریون کی دیواروں تک پہنچنے کے ابھی خواب دیکھ رہے تھے۔ رومیوں نے تو جیسے عہد کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر پسپا کریں گے یا موت قبول کر لیں گے۔ بزنطیہ سے جو کمک آئی تھی اس میں سے کچھ دستے سکندریہ سے کریون بھیج دیے گئے تھے۔ ان دستوں کو مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کا پہلا تجربہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی شجاعت کی بہت باتیں سنی تھیں۔ قیرس نے انہیں بھڑکا اکسا کر کریون بھیجا تھا۔ یہی دستے تھے جو جانوں کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی روم کی جو فوج پہلے ہی مصر میں تھی اور مسلمانوں سے خوف زدہ تھی، بے جگری سے لڑ رہی تھی۔ اگلے 8-9 روز اس میدان میں ایسے ہی معرکے لڑے جاتے رہے، جن میں سے پہلے روز کا معرکہ تفصیلی سے بیان ہو چکا ہے۔ ہر روز یہی منظر دیکھنے میں آتا تھا کہ کسی دن رومی پیچھے ہٹ جاتے اور ان کا جانی نقصان خاصا زیادہ ہوتا، اور کبھی مجاہدین رومیوں کا دباؤ اور ان کے تابڑ توڑ حملے برداشت نہ کر سکتے اور لاشیں پیچھے چھوڑ کر پسپا ہو جاتے تھے۔ فتح اور شکست کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں تھا، نہ ہوتا نظر آتا تھا۔ کریون کی اس جنگ کا آخری معرکہ سنانے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس محاذ کا ذکر مکمل کر دیا جائے جو قیرس نے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا تھا۔ یہ کہنا کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محاذ کی خبر نہیں تھی، صحیح نہیں۔ جاسوس مجاہدین میدان جنگ کے ارد گرد کے دیہات میں مصری دیہاتوں کے بحروپ میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہ زیادہ تر یہ دیکھتے تھے کہ مقامی لوگوں کی سوچ مجاہدین اسلام کے متعلق کیا ہے اور ان کی درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں۔ ان جاسوسوں نے دیہات میں کچھ مخبر بنا لیے تھے جو لوگوں کے گھروں کے اندر کی باتیں بھی بتا دیتے تھے۔ قیرس کے زمین دوز محاذ کو بیان کرنے کے لیے ان 2 بوڑھوں استافت اور کرسٹی کا واقعہ بیان کر دینا ہی کافی ہے۔ ہم یہ واقعہ اس کے انجام تک سنا دیتے ہیں۔ اس سے واضح ہو جائے کہ قیرس کا محاذ کیا کارروائیاں کرتا تھا اور مجاہدین اسلام کے پاس اس کا کیا توڑ تھا، کوئی توڑ تھا بھی یا نہیں۔ کریون کی جنگ کے دوران جاسوس مجاہدین اور مخبر اطلاعیں دینے لگے تھے کہ دیہات میں پادری قسم کے افراد پھیل گئے ہیں اور وہ لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ عیسائی مخبروں نے بتایا کہ گرجوں میں پادری خطبہ دیتے ہیں تو ان میں بھی اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور یہ باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ مسلمان مصر پر قابض ہو گئے تو سب کو زبردستی مسلمان بنا لیں گے اور تمام کی تمام خوبصورت عیسائی لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ مخبر اور اپنے جاسوس یہ بھی اپنے سپہ سالار کو بتا رہے تھے کہ قبطی عیسائیوں کو یسوع مسیح کے نام پر کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ ذرا سا بھی تعاون نہ کریں۔ کچھ دنوں بعد یہ اطلاع بھی مل گئی کہ بدوؤں کو بھی مجاہدین کے لشکر سے لا تعلق کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے پاس اتنی نفری نہیں تھی کہ کچھ نفری کو دیہات میں پھیلا دیتے اور ان پادریوں وغیرہ کا منہ بند رکھتے۔ کریون کی جنگ کے لیے تو انہیں اور زیادہ نفری کی ضرورت تھی۔ سپہ سالار یہی کر سکتے تھے جو انہوں نے بہت دن پہلے کر دیا تھا۔ انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ لشکر کے ساتھ جو بدو اور قبطی عیسائی ہیں انہیں باہر کا کوئی آدمی نہ ملے اور نہ ہی یہ باہر کے کسی آدمی کے ساتھ تعلق رکھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ بدوؤں کی وہ نفری جو دیہات سے رسد اکٹھی کرنے پر مامور تھی وہ تو باہر کے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتی ہی تھی، ورنہ اپنے کام میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ ان بدوؤں کو لوگوں سے دور رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ مثلاً استافت اس گاؤں گیا اور ایک رات وہاں ٹھہرا بھی، لیکن پیچھے لشکر میں اس کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے پورا کر رہا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جاسوسوں کی رپورٹیں تو مل رہی تھیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ قیرس کا یہ محاذ کتنا گہرا، کتنا مضبوط اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں صرف اللہ پر بھروسہ تھا جس کے نام پر وہ حق و باطل کے معرکے لڑ رہے تھے۔